آج ہم کچھ دوستوں کی فرمائش پر قدم رکھنے والے ہیں یورپ اور جنوبی امریکہ کی مشترکہ سرزمین یعنی آئس لینڈ پر۔ اگرچہ تاریخی حوالوں سے آئس لینڈ پر انسانی زندگی کے آثار صدیوں پرانے ملے ہیں، مگر آئس لینڈ پر انسانی بستیاں اس وقت بسائی گئیں جب ناروے کے ایک مہمجو انگلوفر آر نارسن نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہاں آ کر اپنا پہلا مویشی خانہ بنایا۔ انگلوفر کے بعد دوسرے مہاجرین نے اس علاقے کا رخ کیا، جن میں اکثریت آئرش اور نارویجن غلاموں کی تھی۔ 930 عیسوی تک تمام قابل کاشت رقبے پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے متفقہ طور پر ایک سردار کا انتخاب کیا اور اس خطے پر پہلی پارلیمان کی بنیاد رکھی۔ 1814 میں نپولین جنگوں کے بعد ناروے اور ڈنمارک کیل کے معاہدے کے بعد دو الگ الگ ملک قرار پائے، لیکن آئس لینڈ ڈنمارک کے قبضے میں چلا گیا۔ جب لوگوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا ہونے لگی تو لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ لوگوں کو ان کی محنت کا پھل 1874 میں اس وقت ملا جب ڈنمارک حکومت نے آئس لینڈ کو علاقائی خود مختاری دے دی۔ اس خود مختاری کو 1904 میں مزید وسیع کیا گیا۔ 1 دسمبر 1918 کو ہونے والے ایک معاہدے کے بعد آئس لینڈ کو ڈنمارک کے بادشاہ کے ماتحت ایک مکمل اور خود مختار ریاست کا درجہ ملا۔ ڈنمارک جو خود جنگ کے حالات سے گزر رہا تھا، تو آئس لینڈ کو 17 جون 1944 کو رسمی طور پر آزاد جمہوریہ بنا دیا گیا اور آئس لینڈ کا نیا نام جمہوریہ آئس لینڈ ہو چکا تھا۔ 5 مئی 1951 کو امریکہ اور آئس لینڈ کا دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں امریکی افواج واپس آئیں اور سرد جنگ کے دنوں میں معاہدے کے مطابق دفاع کے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ سرد جنگ کے دنوں میں برطانیہ اور آئس لینڈ کے درمیان ماہی گیری کے لیے سمندری حدود پر شدید اختلافات تھے۔ 1994 میں آئس لینڈ کے یورپی معاشی علاقے میں شمولیت کے بعد معیشت نے بہت گہرائی اور آزادی حاصل کی۔ جنگ کے فوراً بعد معاشی ترقی واقع ہوئی، جس نے ماہی گیری کو صنعت کا درجہ دیا۔ آئس لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئس لینڈ 1,03,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں 107ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آبادی کے حوالے سے یہ ملک 3,33,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا بھر میں 180ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آئس لینڈ کو چاروں اطراف سے بحیرہ اوقیانوس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ریکاوک ملک کا دارالحکومت ہے۔ 274.5 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر آئس لینڈ کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ انسانی آبادکاریوں سے قبل اس جزیرے کا 40% سے زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، مگر انسانوں نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی ضروریات کے مطابق رقبے کو کاشت کے قابل بنایا۔ آئس لینڈ میں تقریباً 23,805 درخت ہیں، 2,757 جھیلیں، 11,922 مربع کلومیٹر پر گلیشیئرز اور 64,538 مربع کلومیٹر رقبہ ناقابل کاشت ہے۔ ان سب کے علاوہ بے شمار گرم پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ بھی موجود ہے، جو 5 نومبر 1963 سے 5 جون 1968 تک ہونے والی آتش فشانی تحریک سے وجود میں آیا تھا۔ یورپی یونین کی شمولیت سے اسی لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے بعد ماہی گیری جیسے ذرائع ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ملک کنگال ہو جائے گا۔ اب ٹیکنالوجی کی صنعت اور سافٹ ویئر کی تیاری جیسے شعبے ترقی پا رہے ہیں۔ سیاحت بھی آئس لینڈ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2016 میں
92,201 अफराद ने आइसलैंड की सरजमीन पर अपने कदम रखते हुए मुल्की खजाने में 30% आमदनी का इजाफा किया। मुल्क की ज़्यादातर आबादी ईसाइयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बुद्ध मत के मानने वालों के साथ साथ एक छोटी सी तादाद यहूदियों की भी है। 500 अफराद के करीब मुस्लिम आबादी भी आइसलैंड में अपना वजूद बरकरार रखे हुए है।